بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں پراسرار حقائق، یعنی جن، جادو، آسیب اور نظر بد، حقیقت، بچاؤ اور علاج۔ قرآن و حدیث سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ جن، جادو، آسیب اور نظر بد وغیرہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جادو کرنے والے کفر و شرک، ظلم اور جھوٹ کی بنیاد پر معصوم انسانوں کو اپنے ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک میں اس طرح کی بے حد دکھ بھری اور افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آتی ہے۔ تہذیب و تمدن سے عاری، اسلام اور اخلاق سے بے بہرہ، ننگ دھڑنگ، بے عمل اور بے دین لوگوں نے جگہ جگہ سادہ، معصوم اور ضعیف العقیدہ لوگوں کو لوٹنے اور ان کی خون پسینے کی کمائی ہڑپ کرنے کے لیے پھندے لگا رکھے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف سادہ لو عوام کی مختلف بہانوں سے جیبیں خالی کرتے ہیں، بلکہ ان کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری بھی کرتے ہیں۔ ان حالات میں لوگوں کو قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے صحیح طریقہ علاج جاننے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان امراض کا علاج کر سکیں اور جادوگروں کے شر اور فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ امت مسلمہ کی اسی اشد ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دارالسلام اسٹوڈیو نے 4 حصوں پر مشتمل پراسرار حقائق کے نام سے ایک سیٹ تیار کیا ہے، جن میں جادو کی حقیقت اور جنوں اور شیاطین کے احوال و خطرات کا تعارف کرایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احتیاطی تدابیر بھی بیان کی گئی ہیں جو جنوں اور شیاطین سے مقابلے میں مومن کے لیے ہتھیار کا کام دیتی ہیں۔ سب سے اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ جادو، جنوں، آسیب اور نظر بد سے خلاصی کا علاج قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، جو بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے ذریعے نہ صرف بہت سے گھرانوں کو جادوگروں، کاہنوں اور جنوں شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، بلکہ بے شمار لوگوں کو ان دھوکے بازوں اور شعبدہ بازوں کے چنگل میں پھنسنے سے بھی نجات دے۔ آمین۔ تو آئیے سنتے ہیں سامعین، پراسرار حقائق حصہ اول۔ کیا آپ بے روزگار ہیں؟ کیا آپ بے اولاد ہیں؟ آپ نے نیا کاروبار کھولا ہے تو کیا یہ چلے گا؟ آپ کے ہر کام میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ آپ بری طرح مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس میں کیسے جیت سکتے ہیں؟ آپ جہاں بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں، وہ لوگ خود رشتہ مانگنے کیوں نہیں آتے؟ آپ کی کمائی میں برکت نہیں رہی۔ گھر میں آئے دن چوری ہوتی رہتی ہے۔ ہر قدم الٹا پڑ رہا ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے بیٹیوں کے سروں میں سفیدی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کے خاندان پر کچھ کر رکھا ہے۔ یہ بندش ہے، ہم اسے توڑ سکتے ہیں، اسے کاٹ کر پلٹ بھی سکتے ہیں۔ جس نے آپ پر کچھ کرایا ہے، یہ بلائیں اسی کے گھر کا رخ کریں گی۔ آپ بس ایک دفعہ ہمارے پاس آئیے اور من کی مراد پائیے۔ ان دعووں کے ساتھ آپ کو سینکڑوں اور ہزاروں اشتہار ملیں گے۔ آپ کسی ویگن میں سفر کر رہے ہیں، جو ہی سٹاپ پر ویگن رکتی ہے تو کھڑکی میں سے ایسے اشتہاروں کا پلندہ آپ کی گود میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اخبارات اور خاص طور پر اتوار کی اشاعت خصوصی یعنی ایڈیشن والے روز فل اشتہار چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ میگزین کا پورا صفحہ عامل پروفیسروں، کاٹ پلٹ کے ماہروں اور روحانی باواؤں نے بک کرایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے لیے 30 ہزار روپے روزانہ کا خرچ کیا گیا ہوتا ہے۔ گھروں میں چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بھی پہنچائے جاتے ہیں۔ کھمبوں اور دیواروں پر بھی ایسے اشتہار لگے ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹے دعوے دار اتنا خرچہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ ان کی کمائی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی کمائی کیسے کرتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان خواہشیں رکھتا ہے، جائز بھی اور ناجائز بھی، جیسا کہ غالب کہتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ناجائز خواہشیں یہ ہوتی ہیں کہ انسان اپنے کسی رشتہ دار،
محلے دار اپنے حریف یا دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسے کاروبار میں نقصان، مال و اولاد میں نقصان، عہدے اور مرتبے میں نقصان یا کسی جسمانی ضرر میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی بے عزتی یا گھاٹے کا بدلہ لینے کے لیے اسے تڑپتے دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے، اور اپنے ہزاروں روپے کے نقصان کے بدلے اسے لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا کر بھی اس کے جذبہ انتقام کی تسکین نہیں ہوتی۔ خواتین تو اپنی بہو، ساس، دیورانی، جیٹھانی اور نند کے بارے میں بھی منفی جذبات رکھ سکتی ہیں اور اس معاملے میں مردوں سے کہیں آگے ہوتی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے، شوہر اور بھائی کے ہاتھوں سے پہنچنے والے نقصان کے لیے بھی کسی دوسری عورت ہی کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں۔ یہ جملہ آپ نے بکثرت سنا ہوگا، میرا بیٹا تو بڑا اچھا ہے مگر بیوی کا غلام بن گیا ہے، میری پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ شوہر کی بے التفاتی میں کسی دوسری عورت کا عکس دیکھتی ہے، بھائی کی غیر ذمہ داریوں میں اپنی بھابھی کی کارستانی تلاش کرتی ہے، خواہ حقیقتاً ایسا ہو یا نہ۔ دوسری جانب ہر شخص کی ذاتی ضروریات اور جائز خواہشات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ان میں رکاوٹیں بھی پڑ سکتی ہیں، تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کے حصول کی تمنا بھی کسی کو بے چین کر سکتی ہے۔ اولاد اگر ہے تب بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر نہیں تو تب بھی۔ بے اولادی نہ صرف کسی خاتون کو شدید احساس محرومی میں مبتلا کر دیتی ہے، بلکہ اس کے گھر بار اور عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہے۔ اگر مسلسل بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں تب بھی خاوند اور ساس نندوں کے تانوں سے اس کا سینہ چھلنی ہوتا رہتا ہے۔ طلاق ملنے اور سوکن آ جانے کا خطرہ بھی سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ اولاد بڑی ہو کر بے راہ رو ہو جائے یا روزگار نہ پا سکے تو خاندان انتشار و بد نظمی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ کئی جسمانی عوارض اور بیماریاں ایسی ہیں جنہیں کسی دوسرے کی دشمنی اور جادو ٹونے کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا وغیرہ تو عام طور پر سننے میں آتا ہے۔ ان سب منفی اور مثبت خواہشوں کے حصول کا آسان ترین ذریعہ تیر بہدف قسم کا نسخہ اور حل مشکلات مزاروں، پیروں، عاملوں، جوتشیوں، گنڈوں اور ٹونے ٹوٹکوں کی صورت میں آج شہر شہر اور قریہ قریہ میں پھیلا ہوا ہے، جو ایک سود مند تجارت بلکہ صنعت بن چکا ہے۔ اخبارات اور رسالوں میں لاکھوں روپے کے اشتہارات چھپ رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے جال سازی ہو رہی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد اگر کسی فن نے فی الواقع ترقی کی ہے تو وہ اس جعلی روحانیت نے کی ہے۔ آئیے اب آپ کو اس جال سازی کی چند جھلکیاں دکھائیں۔ اس وقت میرے سامنے 4 اشتہار ہیں، جن میں سے 2 ایک معروف روزنامہ کے سنڈے ایڈیشن میں چھپے ہیں۔ عام دنوں میں اتوار کے روز اخبارات کی اشاعت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس دن شائع ہونے والا اخبار زیادہ لوگوں کی نظر سے گزرتا ہے۔ سمجھدار اشتہار باز اس روز کی اشاعت سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پہلا اشتہار میگزین کے نصف صفحے پر محیط ہے اور اس کی قیمت 30,000 روپے ہے۔ اس عامل نے جن پریشانیوں کے مداوے کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں ان کی تعداد 1 درجن سے زائد ہے۔ مثلا جادو ٹونا، رشتوں میں رکاوٹ، من پسند شادی، کاروباری بندش، سنگ دل محبوب قدموں میں، اولاد نہ ہونا، سسرال کے جھگڑے، بچھڑوں کو ملانا، مقدمات سے نجات، بیرونی سفر، نافرمان اولاد، امیگریشن اور پیچیدہ بیماریاں۔ اشتہار میں 2 عورتوں اور 1 مرد کے فرضی خطوط بھی شائع کیے گئے ہیں، جن میں مراسلہ نگاروں نے اظہار تشکر کیا ہے کہ جس کام کے لیے عامل صاحب کی خدمات حاصل کی گئی تھی وہ سب نہ صرف پورے ہو گئے ہیں بلکہ بدرجہ ختم پورے ہو چکے ہیں۔ اس عامل پروفیسر نے ضعیف العقیدہ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے خود کو ہوپ یونیورسٹی کا گریجویٹ ظاہر کیا ہے اور دوسرے عاملوں کے متوسلین کو بھی متوجہ کیا ہے کہ جن عاملوں، نجومیوں اور جادوگروں کے کام رکے ہوئے ہوں ان کے سائل پریشان ہوں تو ہرگز نہ گھبرائیں، ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ کام ہم کر دکھائیں گے۔ موصوف نے اپنا تجربہ 40 سال بتایا ہے، گویا یہ عاملوں کا عامل، نجومیوں کا نجومی اور جادوگروں کا استاد کامل ہے۔ اس کے دفتر میں 2 ٹیلی فون ہیں اور تیسرا موبائل کا نمبر دیا گیا ہے۔ اشتہار کے اوپر یہ الفاظ بھی درج ہیں:
نہ ہدیہ، نہ نذرانہ، نہ آنے کی ضرورت، ہر کام فی سبیل اللہ۔ اس سطر کے نیچے ایک طرف الو کی تصویر اور دوسری جانب انسانی ہتھیلی کی تصویر ہے، جس کے اندر انسانی کھوپڑی، پنڈلی کی ہڈیاں اور ایک جلتے ہوئے چراغ کی تصویر ہے۔ جلی قلم سے یہ جملہ بھی لکھا گیا ہے: ایسی خواتین کے لیے جو نام نہاد عاملوں اور شعبدہ بازوں سے خوف زدہ ہے۔ گویا یہ شخص ہر ہفتے 30,000 روپے کا اشتہار چھپواتا ہے، دفتر کا بھاری کرایہ، بجلی کا خرچ اور 3 ٹیلی فونوں کے بل بھی للہ فی اللہ برداشت کر رہا ہے۔ چہ دلاو رست دزدے کہ بکف چراغ دارد۔ دوسرا اشتہار بھی نصف صفحے کا ہے۔ یہ رنگین اشتہار ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ 60,000 روپے دے کر چھپوایا گیا ہے۔ اس کے دائیں طرف انسانی کھوپڑی اور ٹانگوں کی ہڈیاں ہیں۔ اوپر پر اسرار قوتیں لکھا گیا ہے۔ پہلی صدر میں لکھا ہے: انشاءاللہ پہلا ہی تعویذ آپ کو پریشانی کے سمندر سے نکال دے گا۔ دوسری صدر یہ ہے: کالے و سفلی علم کی کاٹ و پلٹ کے ماہر، نیز ستاروں کے ملاپ اور بندش کے گرو استاد، ایشیا کے مشہور روحانی عامل کا پیغام۔ نیز یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ کام نہ ہونے کی صورت میں 8 لاکھ روپے جرمانہ۔ ایک کونے میں یہ الفاظ ہیں: بے اولاد حضرات کے لیے نور کا کرشمہ۔ پہلے اشتہار کی طرح اس میں بھی 2 فرضی خطوط چھاپے گئے ہیں۔ ایک انگلینڈ سے آیا ہوا ظاہر کیا گیا ہے اور دوسرا اسلام آباد کے ایک بے اولاد جوڑے کی طرف سے اظہار تشکر کا خط ہے۔ اس دیدہ دلیری پر تقدس کا پردہ ڈالنے کے لیے یہ الفاظ لکھے گئے ہیں: بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمان الہی ہے کہ شیطان سے بچو، اور اگر اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں تو اس کا توڑ کرو۔ کس طرح؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کے لیے رہنما کی ضرورت ہے۔ روٹین کے اخبار میں چھپنے والے باقی 2 اشتہار چھوٹے ہیں اور ان کی عبارت بھی کم و بیش یہی ہے۔ ان اشتہارات سے ان لوگوں کی خطیر آمدنیوں، دھوکہ اور فریب کے حربوں کی وسعت اور ان کی مکاریوں کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، اور ان ضرورت مند لوگوں کی عقل سے محرومی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مصداق کیسے کیسے جالوں میں پھنستے ہیں، جن میں سے انہیں نکالنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں۔ حکومتیں ان چیزوں کو مذہبی معاملہ اور پرائیویٹ بزنس سمجھ کر قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ ان روحانی شکاریوں کے جال میں غریب ہی نہیں، متوسط اور دولت مند طبقے کے افراد بھی آئے ہوئے ہیں۔ بالخصوص عورتیں ان کی عقیدت میں بری طرح مبتلا پائی جاتی ہیں۔ جب عورتیں اپنے اپنے مسائل اور ضرورتوں کی فہرست لے کر عامل صاحب یا پیر صاحب کے در روحانیت پر قدم رکھتی ہیں تو انہیں ایک عجیب اور پراسرار دنیا سے واسطہ پڑتا ہے۔ عامل کا ایک خصوصی کمرہ ہوتا ہے جو دوسرے کمروں کے آخری کونے میں، یعنی طویل راہداری طے کر کے اس کی دہلیز تک رسائی ہوتی ہے۔ عود اور لوبان کی شمع ماحول کو معطر کیے رکھتی ہیں۔ انوکھی شکل و صورت والے دربانوں کے کنٹھے اور مالائیں، تاکوں میں سجی ڈراؤنی کھوپڑیاں اور ہڈیاں، ریشمی پردے اور ہزار ہزار دانوں والی تسبیحیں سائلوں کی عقل اڑا دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ جب عامل پروفیسر تک رسائی ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کے بال کے سائلہ سے بہت کچھ پوچھ چکے ہوتے ہیں۔ کچھ ملنگنیاں بھی عامل صاحب سے اپنے فیض یاب ہونے کی کہانیاں اس کے گوش گزار کر دیتی ہیں، اور ساتھ ہی اس کے مسئلے سے بھی واقفیت پا لیتی ہیں، اور مسئلہ خفیہ طور پر عامل کے علم میں آ چکا ہوتا ہے تو گویا اس کی فائل پہلے ہی ٹیبل پر پہنچ جاتی ہے۔ سوالی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عامل اپنے مخصوص انداز میں اس پر اس کے مسئلے کا انکشاف کر دیتا ہے تو لیجئے اس کی باقی ماندہ عقل بھی اڑ گئی۔ اب وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ عورتیں عموماً تنہا درگاہ پر حاضر نہیں ہوتی، ساتھ ماں، بڑی بہن، خالہ، دادی یا خامن اور بھائی کو بھی لاتی ہے، مگر یہ ساتھ کا اہتمام باہر تک رہ جاتا ہے۔ اصل مقام تک سائلہ اکیلی ہی جاتی ہے تاکہ رازداری سے سب کچھ بتا سکے۔ عامل صاحب روتی بسورتی سائلہ سے رودات سننے کے بعد اس کی ہر مشکل کا حل پیش کرنے لگتا ہے۔
یہاں سے ایک نئی داستان جنم لیتی ہے۔ مثلاً تعویذ الو کے خون سے لکھا جائے گا یا کسی دوسری خوفناک چیز کے خون سے۔ کن کن جانوروں کی کھوپڑی درکار ہوگی؟ چونکہ پہلے تعویذ کی کاٹ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے سائلہ سے ایسی چیز لانے کی فرمائش کی جاتی ہے جس کا حصول مشکل ہو۔ اس سے آگے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے، یعنی یہ عمل کرنے کے لیے چاند کی 14ویں یا 13ویں تاریخ کو پرانی قبر پر بیٹھ کر چلا کرنے کی ضرورت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ پھر ایک ایسے بالکے کو پیش کر دیا جاتا ہے جو اس کی طرف سے قبر پر بیٹھنے پر تیار رہتا ہے۔ اسی حساب سے فیس یا ہدیہ وصول کر لیا جاتا ہے۔ مسئلہ حصول اولاد کا ہو تو سائلہ کو آنے کے لیے کئی تاریخیں دی جاتی ہیں، اور وہ معصوم و جاہل خاتون ہر جتن کو روحانی علاج کا حصہ سمجھ کر تعاون کرتی رہتی ہے۔ خاوند ہمراہ آیا ہوا ہو تو وہ مردانہ حصے میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ میاں بیوی یہ علاج اپنے رشتہ داروں کو بے خبر رکھ کر کرواتے ہیں، لیکن کیا اس سے وہ با اولاد ہو جاتے ہیں؟ یہ ذرا مختلف نوعیت کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی سن لیجیے۔ جتنے لوگ بے اولاد ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً نصف تعداد ان جوڑوں کی ہوتی ہے جو شوہر کے کسی جسمانی نقص یا جنسی کمزوری کی وجہ سے اولاد سے محروم رہے ہوتے ہیں۔ جب بیوی ان عاملوں کے پاس پہنچتی ہے تو وہ معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی کرتوتوں کے نتیجے میں جب اس کی کوکھ ہری ہو جاتی ہے تو اسے ان کے خاص الخاص روحانی کمالات کا ہی مظاہرہ سمجھا جاتا ہے۔ 50% جوڑوں کے بامراد ہو جانے کا نتیجہ عامل پروفیسر یا پیر کی شہرت ہی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ باقی جو 50% کیس عورت کے جسمانی نقص کے باعث برابر نہ ہو سکے ان کی کون سنتا ہے؟ انہیں روحانی عمل کے الٹ ہو جانے یا بڑے آسیب کے کھاتے میں ڈالنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ مثبت کیسوں یا کامیاب علاج کی اتنی تشہیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے سینکڑوں مزید جوڑے عامل کی جھولی میں آ گرتے ہیں۔ اس زمرے میں اختناق یا اتھرا یعنی ہسٹیریا کی مریضائیں اور وہ نوجوان لڑکیاں بھی شامل کی جا سکتی ہیں جن کی بعض وجوہ کی بنا پر بروقت شادیاں نہیں ہو پاتی، یا فلموں، VCR اور کیبل میں دکھائے جانے والے شہوانی مناظر مسلسل دیکھنے کی وجہ سے بے تابیاں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہوتی ہیں، اور وہ خلل اعصاب میں مبتلا ہو کر علاج کے لیے نیم حکیموں اور عاملوں کے شفا خانوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ فٹ کیس ہوتی ہیں، یہاں کا ماحول ہی تو ان کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ ان میں وہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کے انتخاب رشتہ سے اختلاف کے باعث خود پر جن طاری کر لیتی ہیں، عامل کو دل کی بات سے آگاہ کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ان کا والد، بھائی اور ماں اس عامل کا مشورہ ضرور مانیں گے۔ چنانچہ جب تک وہ یہاں زیر علاج رہتی ہیں، عامل کی خوشنودی حاصل کرنے کو ہی اپنی نجات یا مراد پوری ہونے کا ذریعہ سمجھتی ہیں۔ یہ مکار معالج اپنی ہوس کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس کے لواحقین سے بھاری فیس بھی اینٹتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ شعبدہ باز عامل ہمیشہ جال سازیاں جاری رکھ سکتے ہیں اور کبھی پکڑے نہیں جاتے۔ اخبارات شاہد ہیں کہ بعض صورتوں میں معاملے کی بھنک لواحقین تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے متعدد عامل اور پیر عقیدت مندوں کے انتقام کا نشانہ بن چکے ہیں۔ بعضوں نے فرار ہو کر جان بچائی اور کسی دور دراز کی بستی میں اپنا حلیہ اور نام بدل کر کاروبار شروع کر لیا۔ عمل کا الٹا پڑ جانا۔ عمل کا اثر الٹا پڑ جانا دراصل عامل پروفیسروں اور جالسازوں کی اپنی مشکل دور کرنے یعنی روٹھے محبوب کا دل نہ پسینے کی صورت میں کام آتا ہے۔ جب مراد پوری نہ ہو رہی ہو اور سائل یا سائلہ کو مایوس ہونے سے بھی بچانا ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ سایہ یا جن زیادہ طاقتور تھا، اور تمہیں ہم نے پڑھنے کو جو کچھ بتا رکھا تھا تم نے اس میں کوتاہی کی ہے۔ بے وضو یا بے غسل حالت میں اسے پڑھا ہے، چلو 40 دن اور اسے دہراؤ۔ ان 40 دنوں کے دوران وہ اپنی جیسی کئی دوسری ضرورت مندوں کو ترغیب دے دے کر اس دربار میں لا چکی ہوتی ہے، اور ہر نئی آنے والی مزید حاجت مندوں کو یہاں لانے کا باعث بنتی ہے۔ گویا چراغ سے چراغ جلتا رہتا ہے۔ ہانڈی الٹنا۔
ہانڈی الٹنا بھی ایک خاص عمل ہوتا ہے۔ سائلہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ صبح اندھیرے منہ ہانڈی دریا پار پہنچایا کرے۔ مختلف قسم کی ہانڈیاں ان کے پاس پہلے سے پڑی ہوتی ہیں۔ ان میں گوشت کے ٹکڑے یا کوئی اور چیز پکا کر دریا پار چینوں کے آگے ڈالنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ یہ عمل 10 دن، 15 دن یا 40 دن کرنا ہوتا ہے۔ مراد بر نہ آنے پر نقص کی نشاندہی کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ بیماریوں سے یقینی شفا۔ بعض عاملوں نے اپنے پاس سٹیرائڈز کا اسٹاک رکھا ہوتا ہے۔ مستند معالج تو مریضوں کو سٹیرائڈز کا استعمال مخصوص حالات میں، یعنی جب مرض کا اور کوئی علاج باقی نہ رہے، ایک نپی تلی خوراک میں استعمال کراتے ہیں تاکہ مریض کی زندگی ممکن حد تک بہتر ہو سکے۔ مگر عطائی ڈاکٹر اور جعلی حکیم شروع ہی سے مریض کو ان کا عادی بنا دیتے ہیں۔ عامل بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے تعویذوں کے ہمراہ سٹیرائڈز گولیوں یا لیکوڈ کی صورت میں کھلانا یا پلانا شروع کرا دیتے ہیں۔ مریض چند دن میں افاقہ پا کر دل میں خود کو خوش نصیب سمجھنے لگتا ہے، مگر اس کے جسمانی نظام کی دفاعی قوت رفتہ رفتہ تباہ ہونے لگتی ہے۔ اس طرح سائل ایسے راستے پر چل نکلتا ہے کہ اس کا جسم اس نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس عرصے میں وہ ہزاروں روپے اس مزار یا اس علاج گاہ روحانیت کی بھیٹ چڑھا چکا ہوتا ہے۔ مقدمے سے برات اور بے روزگاری سے نجات۔ ان لوگوں نے چونکہ اپنے متوسلین کا ایک بڑا جال پھیلایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان کی مدد کے لیے ہر شعبے میں کارندے موجود ہوتے ہیں۔ ان میں عدالتی ٹاؤٹ بھی ہوتے ہیں اور دفتری اہلکار بھی۔ سائل سے نظر و نیاز یا فیس کے طور پر وصول کی ہوئی رقم میں سے انہیں حصہ بھی ملتا ہے اور آئندہ کے لیے امیدیں بھی بنتی ہیں۔ نوخیز لڑکیاں لڑکے فلمیں چانس کے لیے ان کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں تو انہیں وہ راہ بھی دکھا دی جاتی ہے جو اسٹوڈیوز کے پیچیدہ ماحول میں جا نکلتی ہے۔ ایک آدھ یا چند مواقع دینے کے دوران شوقین مزاج لڑکے لڑکیوں سے کیا کچھ وصول کر لیا جاتا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ فلم ساز اپنی فلموں کی کامیابی کے لیے ان سفلی علوم کے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ انتہائی فوش فلموں کا افتتاح بھی تلاوت سے کراتے ہیں تو وہ شبھ گھڑی اور اصل نمبر لینے کے لیے بھی سفلی عملیات سے مدد لیتے ہیں۔ ساری فلمیں فلاپ تو نہیں ہوتی، جو فلاپ ہونے سے بچ جائیں ان کے فلم ساز روحانی عاملوں کی جیبیں بھر دیتے ہیں۔ یہ عامل پروفیسر جو اپنے کریئر کا آغاز فٹ پاتھ یا کسی مزار کے کونے سے کرتے ہیں، چند سالوں میں شاندار دفاتر کے مالک بن جاتے ہیں۔ پھر انہیں ایک چھوٹا بورڈ سامنے رکھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھپوا کر لاکھوں افراد کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں کہ یہ لوگ اپنے مذموم کاروبار کی خاطر ضعیف العقیدہ سائلوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کے جسموں کو بھی غارت کرتے ہیں، ساس بہو کی لڑائیاں کرا کر گھروں میں بھی فساد برپا کرتے ہیں اور نوخیز نسل کو کجروی کی عادتیں ڈالتے ہیں۔ انہیں اس مکروہ کاروبار سے کون روک سکتا ہے؟ کیا کوئی حکومت یہ کام کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ کام شعور پیدا کرنے اور ان کے فراڈ کو بے نقاب کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو چند مناظر دکھانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، آڈیو کیسٹس کا تعلق اگرچہ صرف سننے سے ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مناظر آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے متحرک نظر آئیں گے۔ آپ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ مناظر آپ کی آنکھوں میں گھوم رہے ہیں۔ ذرا سنیے تو یہ کیسی پراسرار آوازیں ہیں۔ شو شراکا بین کانا شین شین 3 5 چھو چھو شا لے بچہ تیرا جن نکل گیا۔ ہاں، میں نے اسے 7 سمندر پار افریقہ کے کالے جنگل میں قید کر دیا ہے۔ وہ اس بچے کی زندگی تک وہاں سے رہا نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں جن سے بڑا زبردست مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ زندگی میں پہلی بار ہمیں دانتوں پسینہ آیا ہے۔ کم وقت اتنا طاقتور تھا شبڑ کا شلہ کہ بتا نہیں سکتا کتنا طاقتور تھا۔ اب اگر
ہم اس سے کشتی نہ لڑتے، سبڑ سلی کاپنا کا شکاری جانا تھا نہ کرتے تو آپ کے بچے کی جان تو گئی تھی. ہے اب آپ بے فکر ہو جائیں. آج کے بعد یہ جن کا بچہ آپ کے بچے کو کچھ نہیں کہہ سکے گا. شگڑ چولی چھاپا ناری کر دوں گا اس کو. آپ صرف 10,000 فیس، 2 کالے بکرے، 3 کلو گری بادام، 1 کلو پستہ دفتر کے خزانچی کے پاس جمع کرا دے. اور ہاں، ایک بات کا خیال رہے، بچہ اب ساری زندگی دھوپ سے بچ کر رہے گا. یہ دھوپ میں گیا نہیں اور جن آزاد ہوا نہیں. پھر مجھے نہ کہیے گا بابا خولانی سید بادشاہ علاج نہیں کر سکا نمل کی نشا منتقارہ مشن کا. ہمارے آگے تو بڑے سے بڑے جن پانی بھرتے ہیں. اب آپ جائیں اور کالو رانی شادا کو بھیج دیں. اور دیکھ لیں جو چیزیں منگائی گئی تھی یہ لوگ لے آئے ہیں یا نہیں، ورنہ علاج درمیان میں رہ جائے گا. شبر کلّا بھاگ جا. رانی شادہ کو نہیں لایا جا سکا بابا خولانی سید شاہ، اس لیے کہ وہ مر چکی ہے. البتہ شہر کے رئیس استاد گھوڑے شاہ آئے ہیں. ان کا جوان بیٹا 3 ماہ سے گم ہے. پولیس اپنی پوری کوشش کر چکی ہے لیکن استاد گھوڑے شاہ کے بیٹے کو تلاش نہیں کر سکی. تھک ہار کر وہ آپ کے در پر بیکاری بن کر آئے ہیں. ان کا آنا مبارک. انہیں آنے دو. پہلے ہم ان کی کہانی سنیں گے، پھر بتائیں گے ان کا بیٹا کہاں ہے اور وہ اسے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. نمن کی شان آمین. آئیے آئیے استاد گھوڑے شاہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کا بیٹا گم ہے. ذرا تفصیل سے سنا دیں. بابا فلانی سید بادشاہ 3 ماہ پہلے ہی میرا بیٹا گم ہو گیا. میں نے ایک مشہور عمل کی خدمات حاصل کی. پھر میرے پاس اس وقت کیوں نہ آئے؟ اس وقت آپ کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں تھا جی. خیر عمل نے بتایا کہ پشور شہر کے فلاں محلے اور فلاں نمبر مکان میں میرا بیٹا قید ہے جی. میں پولیس کے ساتھ اس محلے میں پہنچا. وہاں اس نمبر کا مکان کوئی نہیں تھا جی. ہم پھر عامل کے پاس گئے. اس نے ایک اور پتہ بتایا جی. لڑکا وہاں بھی نہیں ملا جی. اس طرح تک کھاتے کھاتے ہم آپ کے پاس آیا جی. 1 منٹ پہلے اپنی آنکھیں میں بند کر لوں، پھر دل کی آنکھیں کھول لوں گا، پھر کالے علم کا جادو جگاؤں گا. ابھی معلوم ہو جائے گا آپ کا بیٹا کہاں ہے. اب آپ بالکل خاموش بیٹھے رہیے گا. چوش باکا بھاری گونجے جاوی کالیو کالی دے آؤ نہ جائے وار خالی. بتا دے مجھے کہاں ہے ان کا بیٹا، ورنہ میں تجھے کر دوں گا کالی، تجھے دوں گا گالی. چمنتا کورا چبا. اچھا بہت خوب، یہ ہوئی نا بات، چل گیا پتہ. لیجئے جناب سنیے، آپ کے بیٹے کو ایک جن کی لڑکی نے اغوا کیا ہے. معاملہ بہت خطرناک اور مشکل ہے. جن بہت طاقتور ہے اور اپنی لڑکی پر جان دیتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے. لہذا مجھے نہ صرف جن سے ٹکر لینا پڑے گی بلکہ اس لڑکی سے مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، اور اس خونی مقابلے میں میری جان بھی جا سکتی ہے. لہذا اگر آپ 5 لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہیں تو میں آپ کی خاطر یہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے جی مائی باپ، رقم کا ہمیں اندازہ تھا جی. رقم لے کر آئے ہیں. جمع کرا دو. پھر 1 ہفتے تک انتظار کرو. ہفتے کے بعد آنا. اب
तुम लोग जाओ, दूसरों को आने दो। یہ کیا کیا بابا خولانی سید بادشاہ؟ یہ تو بہت موٹی آسامی تھی. اس کے بیٹے کو ہم نے ایسے ہی تو اغوا نہیں کیا تھا. اب صرف 5 لاکھ میں واپس کرنا ہوگا. کوئی بات نہیں، جب یہ آئے گا تو میں کہہ دوں گا مقابلہ بہت مشکل ہے، 1 ہفتہ اور لگے گا، 5 لاکھ اور خرچ ہوں گے، لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ لڑکا مل جائے گا. ہاں یہ ہوئی بات. سید بادشاہ ایک اور لڑکی کو لایا گیا ہے. اس پر بھی جن آتا ہے، اس کا جن نکال دے. یہ بھی موٹی آسامی ہے. شبر کنہ ماکریا دارشہ. اچھا ٹھیک ہے، شبر کنی اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے، نہیں تو جلا کر راکھ کر دوں گا. میں نے کہا خبردار. کون ہے؟ بابا جی کچھ لوگ ایک چھوٹی لڑکی کو لے کر آئے ہیں، اس پر آسیب کا سایہ ہے. شبنتا گورا کسی نے کالا جادو کر دیا ہے جی اس پر. آنے دو، دیکھ لوں گا. جوم ہوشاریکن شرا ایک راشی. بچی کا نام بتاؤ، بچی کی ماں کا نام بتاؤ، بچی کی کوئی قمیض یا رومال لائے ہو یا نہیں؟ اچھا لائے ہو. ایک کالا بکرا ساتھ لانا تھا. اچھا وہ بھی لے آئے. خوب، چل چلے اس بکرے کو ذبح کر ڈال. بکرے کا خون پیالے میں ڈال کر اس بچی کے بدن پر ملو. بکرے کی سری کالے کنویں میں پھینک دی جائے. پھر میں اس پر اپنا کلام پڑھوں گا. اس کے بعد اس بچی کو 1 ماہ تک ایک کمرے میں بند رکھنا ہوگا. وہاں سورج کی روشنی نہ آئے. بچی 1 ماہ تک نہائے دھوئے گی نہیں، کپڑے بھی تبدیل نہیں کرے گی. تب کہیں جا کر میرے قبضے میں جو جن ہے یہ کام کرنے پر تیار ہوگا، اور وہ اس بچی کے اندر سے اس آسیب کو اکھاڑ کر پھینک دے گا. بچی ہمیشہ کے لیے تندرست ہو جائے گی. اس کے لیے میں کچھ تعویذ دوں گا. ان کو جلا کر ہر جمعرات کی رات بچی کو دھونی دی جائے گی، تاکہ یہ آئندہ بالکل محفوظ رہے. سمجھ گئے؟ اب میرے چیلے کے پاس فیس بھی جمع کرا دو. چل چلے، نمک شیری کام ترقی بکرا ششینا. ان کا کام پورا کر، بکرا ذبح کر اور اگلے مریض کو اندر بھیج دے. میری بچی تو کیوں رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہے؟ بس اتنی سی بات ہے نا کہ تمہاری شادی جاوید سے طے تھی اور اس نے کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لی. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی تمہاری شادی کسی اور بہت اچھے گھرانے میں کر دیں گے. نہیں ابا جان، میری شادی ہو گئی تو جاوید سے، ورنہ میں ساری عمر یوں ہی بیٹھی رہوں گی. آپ یہ بھی تو سوچیں، شادی طے ہوئی تھی، اب مجھ سے میری سہیلیاں پوچھتی ہیں آخر جاوید نے تمہیں کیوں ٹھکرا دیا؟ تمہیں ایسا کیا ہے اب نظر آیا؟ بتائیں، میں کس کو جواب دوں؟ لیکن بیٹی اب اس سلسلے میں بھلا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہونے کو اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا. میری ایک سہیلی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا. اس کی والدہ ایک بزرگ کو جانتی ہیں. وہ بزرگ جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، تعویذ گھنٹے بھی دیتے ہیں. یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. آپ ان کی خدمات حاصل کر لیں، پھر جاوید میرے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہے گا. آپ دیکھ لیجیے گا. اچھی بات ہے. تم مجھے اپنی سہیلی کے گھر لے چلو، وہ لوگ مجھے ان بزرگ سے ملوا دیں، پھر میں ان کے ذریعے سے یہ کام کروا دوں. لیکن ابا جان، اس کام پر نا
काफी खर्चा करना पड़ता है। एक तो इन बुजुर्ग की फीस बहुत है, दूसरा वो बेशुमार चीजें मंगाते हैं। ओहो, तुम फिक्र ना करो, मैं उनके तमाम मुतालबात पूरे करूंगा, रुपया पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन अपनी बेटी के लिए सुख जरूर खरीदूंगा। चलो उठो, चलो उठो। चले अब्बा। बाबा जी, मैं अपने एक अजीज को आपकी खिदमत में लाई हूँ। इनकी बेटी की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन लड़के ने कहीं और शादी कर ली। अब इनकी बच्ची रो रो कर हलकान हो रही है। इनका मसला हल कर दें, जैसे आपने मेरी बच्ची का मसला हल कर दिया था। हाँ माई जन्नत, मुझे याद है, बहुत खौफनाक मसला था। तुमने उन्हें अखराजात और चीजों की तफसील बता दी है ना? जी हाँ बाबा जी, ये सब कुछ साथ लेकर आए हैं। फिर क्या देर है, हम अभी यहाँ से अपने खास कमरे में चलते हैं। आप डर ना जाइएगा, सब कुछ आपके सामने करूंगा। कमरा तारीख होगा, आग रोशन की जाएगी, धूनी दी जाएगी। उसके बाद मैं अमल शुरू कर दूंगा। मेरे ताबे जो जिन्नात हैं, उनमें से एक ताकतवर जिन को हाजिर करूंगा। उसके जिम्मे ये काम लगाऊंगा, वो उस औरत की, यानी उस नौजवान ने जिस लड़की से शादी की है, उसकी शक्ल ऐसी भयानक बना देगा कि खामिन फौरन उसे छोड़ने पर तैयार हो जाएगा। अब रही ये बात कि जिन ये काम कैसे करेगा, तो वो ऐसे कि जिन उस लड़की में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद उसका चेहरा बदसूरत नजर आएगा। वो पागलों की तरह चीखेगी, चिल्लाएगी, और खामन उससे पीछा छुड़ाता नजर आएगा। ठीक है? वाह 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 बाबा जी, बिल्कुल ठीक। झूठी मंत्र शमन टकूर तलाशी करो, लाशा खत्म कर दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। काली कलकत्ते वाली कार को छेड़ घर में गया, रात करके दिखाया, उतर के दिखाया, रात के निशान के सामने आने वाले रात के छलों को दूर कर दे, मोटी आंख से काली राख पड़ेगा, रात खड़ी दिखे, जाबू। लड़की का बाल लाए हो अख्तर मियां? जी हाँ, बड़ी मुझे सारी बातें बता दी थी। मोहल्ले की एक लड़की के जरिए से मैंने ये काम करवा लिया था बाबा जी। मैं रही बहुत हो, ये लो काने जिन, उस औरत का बाल जिसकी शक्ल सूरत तुम्हें बिगाड़ना होगी, यहाँ तक कि उसका खामिद उससे इस हद तक नफरत करे कि फौरन तलाक देने पर तुल जाए। सबक नहीं दी काम करने की जाता, समझ गए? अख्तर मियां, आपको तो जिन की आवाज आएगी नहीं। बहरहाल ये दावा कर रहा है जिन कि काम हो जाएगा, घंटियां बजा रहा है जिन, और ना हुआ तो मैं भी फिर इसे जलाकर राख कर दूंगा। आप सिर्फ एक हफ्ते तक इंतजार करें। उसने तलाक दे दी और आप लोगों की तरफ आ गया, वरना फिर काले जिन को उसके पीछे लगाऊंगा कि तुम दबाकर तुम लोगों की तरफ आएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। क्या बना अख्तर मियां? कमाल हो गया बड़ी भी, कमाल हो गया। उसने तो 3 दिन पहले उसे तलाक दे दी और अब बार बार हमारे घर के चक्कर लगा रहा है। बस यूं समझ लो काम हो गया। तब फिर एक तो मेरा इनाम निकाले और फिर बाबा जी को भी तोहफे तोहफ इरसाल करें, क्योंकि आपको फिर भी बाबा जी की जरूरत पेश आ सकती है।
वो क्यों बड़ी भी? जो बाबा जी आपके दामाद का दिल आपकी तरफ फेर सकते हैं, क्या वो इसका दिल किसी और की तरफ नहीं फेर सकते? ओ हाँ, ये तो है। बस तो फिर इन्हें इस कदर तोहफे तोहफे इरसाल करें कि वो खुश हो जाएं और आपका रास्ता साफ रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। मैं अभी ये काम करता हूँ। मैंने कहा, सुनते हैं, शहर में एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग आए हैं, प्राइस बॉन्ड का नंबर बताते हैं, बस वारे न्यारे हो जाते हैं। अरे बेगम, कैसी बातें करती हो? देखो, अगर उन्हें निकलने वाले प्राइस बॉन्ड का नंबर मालूम होता तो देखो वो खुद क्यों नहीं जाके खरीद लेते। ओहो, आपको इतनी बात भी मालूम नहीं। बाबा जी को दुनिया का कोई लालच नहीं। वो क्या करेंगे लाखों रुपए का इनाम लेकर, जब उन्हें कोई लालच ही नहीं। अच्छा बाबा, तुम कहती हो तो मैं आज ही उनसे जाकर मिल लूंगा, और अगर उन्होंने कोई नंबर बताया तो उस नंबर का बॉन्ड भी ले आऊंगा। वाह, तब तो समझ ले 30 लाख का इनाम कहीं नहीं गया। क्या बात है भाई साहब, बार बार सरदाही क्यों भर रहे हैं? क्या बताऊं बहन, हमें तो इनामी बॉन्ड्स के नंबर लेकर बैठ गए हैं। कभी किसी से जाकर नंबर पूछा तो कभी किसी से। 3 साल में एक बार भी कोई नंबर नहीं निकला, और यूं समझ लो कई लाख रुपए इस चक्कर में बर्बाद कर चुका हूँ। ये भी कोई परेशानी की बात है? हमारे शहर में बहुत बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, उनका बताया नंबर जरूर लग जाता है। आप मेरे साथ चलिएगा, नंबर दिलवा दूंगी। क्या तुमने भी उनसे कोई नंबर लगवाया था? मैंने कभी इनामी बॉन्ड नहीं लिए, मुझे शौक नहीं है। खैर, उस बुजुर्ग का नाम क्या है और वो कहाँ मिलते हैं? उनका नाम है बाबा किरमानी शाह, और जोगियां वाले अड्डे पर बैठते हैं। क्या? अरे बहन, उन्हीं के बताए हुए नंबर खरीद कर तो मैं कंगाल हुआ हूँ। वाह जिन्नात जी वाह, क्या रंग है तेरे, मेरे हैं वारे न्यारे। वाह वाह जनाब जी वाह वाह। मैं ठीक हो जाऊंगा ना बाबा बूढ़े शरीफ? हाँ, क्यों नहीं। ये क्या मुश्किल है, लेकिन जो तुम्हें कहा था वो करना होगा। हाँ, क्यों नहीं। मैं 3 अदद काले बकरे यहाँ लाकर ज़िबा करूंगा। इनकी सिरियों को दरिया के किनारे मुंह अंधेरे ले जाऊंगा। इनको दरिया में बहाऊंगा और खुद वहीं बैठ के दरिया के पानी से नहाऊंगा। फिर वापस आपके खिदमत में लौट आऊंगा। इस वक्त आप जिन्नात को काबू में करने वाला पानी मुझे पिलाएंगे। इस तरह मेरे अंदर का जिन तड़प कर बाहर निकल जाएगा, और मैं उसके साए से हमेशा के लिए निजात पालूंगा। यही ना? बिल्कुल ठीक। तब फिर तुम आज क्यों आए हो? तुम्हें तो जुमेरात को आना था। ये अमल सिर्फ जुमेरात को हो सकता है। बाबा, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी जवान बेटी है, इस पर आसेब का साया है। जिसे दिखाया है उसने यही कहा है, ये एक जिन के काबू में है। वो जिन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लिहाजा हमलों को खातिर में नहीं लाता। ऐसे में मेरी उनसे मुलाकात हो गई। मैंने उन्हें आपके बारे में बताया, सो वो लड़की अपने वालिदैन के साथ बाहर मौजूद है। उस लड़की को ले आओ, हम उसकी आंखों में आंखें डालकर अंदाजा कर लेंगे कि वो कितना ताकतवर है। हम उसको निकाल भी सकेंगे, या इस कोशिश में खुद हम दूसरी दुनिया को सधार जाएंगे। ना, ऐसा ना कहिए बाबा। अभी आपको बहुत काम करना है। अभी तो आपको बड़े बड़े मैदान मारना है। लीजिए, लड़की आ गई। हाँ, तो ये है वो। खैर, मैं अभी अंदाजा लगाता हूँ। 3 अदद काले बकरे, 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 3 अदद काले बकरे,
तुम सब लोग बाहर निकल जाओ, सिर्फ लड़की कमरे में रह जाए। हाँ, सब निकल जाओ। क्या क्या हुआ बाबा? होना क्या था, इंतहाई ताकतवर जिन है। आज उससे पहली कुश्ती हुई है, ऐसी 6-7 कुश्तियां लड़ना होंगी, तब कहीं जिन उसका पीछा छोड़ेगा। और ये भी सुन ले, आखिरी कुश्ती खूनी कुश्ती होगी। या जिन नहीं, या हम नहीं, और या फिर लड़की नहीं। 3 में से एक का खातिमा जरूरी है। ठीक बाबा, ठीक है। हमें यकीन है जिनका सत्यानाश होगा। हम प्रोग्राम के मुताबिक आते रहेंगे बाबा, हम आते रहेंगे, आते रहेंगे। ये क्या हुआ? हमारी बच्ची मर गई। ये तो मर गई बाबा, बाबा बूढ़े शरीफ। हाँ, ये तो मर गई। मैंने पहले ही कह दिया था 3 में से एक की मौत लाजमी है। मैंने तो अपनी जान दांव पर लगा रखी थी। अब इसे ले जाओ। आज के बाद जिन्न से कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं सदा सकेगा। आपने ये तमाम वाकयात सुने। हमारे मुआशरे में इस किस्म के वाकयात आम हैं। हम आमतौर पर सुनते रहते हैं, फुला ने फुला पर जादू कर दिया, इस लड़की पर आसेब का साया है, फुला औरत पर जिन्न आता है, वो घर ना खरीदना, इसमें जिन्न रहते हैं, मेरा कारोबार नहीं चलता, किसी ने मुझ पर जादू कर रखा है, फुला घर की दीवार से तावीज़ात बरामद हुए हैं, इस घर की एक औरत पर किसी ने काला जादू कराया हुआ था, अब वो एक आमिल के पास गए हैं, वगैरह वगैरह। भोले भाले लोग ऐसे जादूगरों, जादू टोना करने वालों के जाल में फंस जाते हैं। या किसी पर अगर वाकई जादू कराया गया है तो वो जादू खत्म कराने के लिए भी गलत लोगों के पास चला जाता है, जबकि जादू का इलाज बहुत आसान है। आइए सुनते हैं जादू क्या है, जादू का तोड़ क्या है, जादू का इलाज क्या है। ये तमाम बातें दरअसल इसलिए पेश आती हैं कि हमारे ईमान बहुत कमजोर है, हम दीन से बहुत दूर हैं, वरना जादूगरों, शोबदाबाजों और दज्जालों के कभी जाल में ना आए। इस दौर में इनकी बहुत कसरत है। इसका मतलब भी यही है कि लोग दीन से दूर हैं, दीन के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। वो ख्याल करते हैं दीन तो बस 5 वक्त नमाज पढ़ लेने, 1 माह के रोजे रख लेने, 2.5% ज़कात अदा कर देने और ताकत होने की सूरत में जिंदगी में 1 बार हज कर लेने का नाम है। जी नहीं, दीन तो हमारी जिंदगी के तमाम तर मामलात को समेटे हुए है, हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। आज कितने लोग इस किस्म के मकरू फरेब में फंसकर अपना दीन, ईमान और माल खो रहे हैं। कुछ सही अकीदे के मालिक होते हुए जादू वगैरह के जरिए ज़हनी, नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। ऐसे लोगों को कुरानी आयात और दुआओं के जरिए सही तरीके इलाज जानने की अशद जरूरत है, ताकि हम अपने दीन, ईमान को महफूज रख सकें और साथ ही इन अमराज का इलाज भी कर सकें, जादूगरों के शर और फितने से महफूज रहें, अपनी और अपने घर के अफराद की हिफाजत कर सकें। आज के दौर में झाड़ फूंक करने वाले कसरत से पाए जाते हैं। वो दावा तो तिब का करते हैं, लेकिन इलाज करते हैं जादू के जरिए। ये लोग सादा लौह अवाम को बहुत आसानी से धोखा देते हैं। बीमारी का इलाज कराना बिल्कुल जायज है। मुसलमानों को चाहिए कि जिस्मानी अमराज का इलाज माहिर डॉक्टरों से कराएं, ताकि वो लोग शरई तौर पर जायज दवा से इलाज करें। इसलिए कि दुनिया असबाब के तहत है। असबाब का सहारा लेना अल्लाह पर तवक्कुल के खिलाफ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने बीमारी पैदा की है तो उसके साथ उसकी दवा भी बनाई है। अलबत्ता हराम चीज से इलाज की इजाजत नहीं दी गई, न ही अल्लाह ताला ने हराम चीजों में शिफा रखी है। इसलिए मरीज का इलाज की गरज से ऐसे लोगों के पास जाना जो गैबदानी का दावा करते हैं और उनकी बातों की तस्दीक करना हराम और बिल्कुल नाजायज है,
کیونکہ یہ لوگ اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں اور اپنے برے مقاصد کی تکمیل کے لیے جنات وغیرہ سے امداد حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، ان کا معاملہ کفر پر مبنی ہے، اس لیے کہ یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة۔ جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو 40 رات تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد۔ جو شخص کسی کاہن یعنی غیب جاننے کے دعوے دار کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا۔ مسند احمد ہی کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد۔ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی کرے یا جس کے لیے بدفعلی کی جائے، یا جو غیب کی باتیں بتلائے یا جس سے غیب کی بات بتلائی جائے، یا جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، اور جو شخص کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ اب ان احادیث سے معلوم ہو گیا کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا صرف منع ہی نہیں بلکہ شریعت کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ یہاں الجھن یہ آ پڑتی ہے کہ بعض اوقات ان لوگوں کی کچھ باتیں بالکل درست ثابت ہو جاتی ہیں، لوگ ان سے دھوکہ کھاتے ہیں اور انہیں نہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کم علم اور عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دینی شعور تو انہیں ہوتا نہیں۔ یہ بات بھی ان کے علم میں نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ یہ جھوٹے اور کافر لوگ ہیں۔ یہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جنات کی خدمات لیتے ہیں، اس غرض کے لیے اللہ کو چھوڑ کر جنات کی عبادت کرتے ہیں، اور ایسا کرنا اللہ کے ساتھ شرک اور کفر ہے۔ نیز علم غیب کا دعویٰ کرنے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے دونوں برابر ہیں، اور ہر وہ شخص جس نے ایسے لوگوں سے جادوگری وغیرہ سیکھی، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے بری الذمہ ہے۔ مطلب یہ کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، جو ان کے طریقے پر رضامند ہوا وہ ان کے کفر میں ان کا معاون ہوگا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کاہنوں کے پاس جا کر ان سے سوال پوچھے یا ان سے علاج کرائے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جادو بذات خود نفع نقصان پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اثر کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہے۔ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں گویا وہ ایسے کام سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، نفع نہیں پہنچاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی خیر اور اچھائی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 102 میں فرماتے ہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور بہت ہی بری شے تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسے وظائف ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھ لیں تو جادو کا اثر ہونے سے پہلے ہی محفوظ ہو سکتے ہیں،
اور اگر جادو چلنے سے پہلے وظائف نہ پڑھے جائیں اور جادو کا اثر ہو جائے تو بھی ان وظائف اور اعمال کے ذریعے اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ میں آ سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح۔ جس شخص نے رات کو آیت الکرسی پڑھ لی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مستقل رہے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا۔ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ یہ 2 مثالیں عرض کر دیں، ورنہ تفصیلاً علاج تو آگے بیان ہوگا۔ اب ہم اپنے مضمون کا آغاز کرتے ہیں۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء اس کی تعریف یوں کرتے ہیں، سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ ایک تعریف یہ ہے، سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ ایک تیسری تعریف یوں کی جاتی ہے، ساحر باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اس کو اصل حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ ابن عائشہ کہتے ہیں کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری سے بدل دیتا ہے۔ ابن فارس سحر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک قوم کا خیال یہ ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ سحر کی ایک تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ سحر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہو۔ ایک اور قول کے مطابق سحر یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس سے حیرت زدہ ہو جائیں۔ شرعی اصطلاح میں سحر کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں سحر ہر اس کام کے ساتھ خاص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ امام ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں، جادو ایسی گرہوں اور ایسے دم اور الفاظ کا نام ہے جن میں بولا یا لکھا جائے، یا جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو، اور جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے اور اپنی بیوی کے قرب سے عاجز بھی آ سکتا ہے، بلکہ جادو خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت بھی۔ معزز سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے پراسرار حقائق کا پہلا حصہ سن رہے تھے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے۔